بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہم اگر قرآن پاک کے کسی بھی اسپیکٹ پر غور کریں تو وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین اگزامپل اور بہترین گائیڈنس بن جاتا ہے۔ لیکن میری لائف میں خاص طور سے میں نے جن چیزوں سے مدد حاصل کی، قرآن پاک کے جن واقعات سے میں نے جو بہت اسٹرانگ مدد حاصل کی، ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، یہ واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے، اور سورہ کہف کو باقاعدہ طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہر جمعے کے جمعے اس کو پڑھا جائے ایز اے ریمائنڈر۔ اس کے اندر جو واقعات ہیں ان کو ایز اے ریمائنڈر پڑھا جائے، بلکہ کچھ تو علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سورہ کہف کی اسٹڈی میں گزار دی ہے، اور ان میں ایک اسکالر ہیں جن کا نام ہے شیخ عمران حسین۔ وہ سر فہرست ہیں اس پہ کہ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے ایسی اس کے اندر سے جیمز نکال کے اور بیان کیے ہیں کہ جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، شیخ عمران حسین۔ انہوں نے پوری زندگی اپنی تقریباً اسی ریسرچ پر لگا دی ہے، جس میں اینڈ ٹائمز کے بارے میں اور ایویڈنس فرام سورہ کہف اور احادیث کی روشنی میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، تو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، واک آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام، جو ایک بریف ان کا ڈیوریشن تھا جس میں وہ لوگ آپس میں ملے اور اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے، اس سے آپ کو کیا کیا لیسنز ملتے ہیں؟ میرے لیے یہ 2 لیسن بالکل کافی تھے، کمپلیٹلی میری لائف کے لیے یہ 2 لیسن الحمدللہ کافی ہو گئے کہ اللہ کو کویسچن نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے جتنا علم نہیں ہے، آپ نے اللہ کو کویسچن نہیں کرنا۔ دوسری وجہ کیوں کویسچن نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کے لیے اس کے اندر خیر ہے۔ جو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خیر ہے۔ یعنی اگر آپ اس واقعے میں دیکھیں تو 3 انسیڈنٹس بیان ہوئے ہیں، اور تینوں انسیڈنٹس میں اللہ کی طرف سے خیر تھی۔ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے خیر تھی جو کہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی بلا کو چھوٹی سی تکلیف سے ٹالا۔ ایک بہت بڑی بلا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقتی تکلیف سے ٹال دیا۔ اپنی زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں دل و جان سے، اللہ کے عاشق ہیں سچے، تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی برائی آتی ہے یا تو وہ آزمائش ہے، اور یا پھر ہم نے خود کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کبھی کوئی برائی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ برا کر ہی نہیں سکتے ہمارے ساتھ۔ یہ چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات جو قرآن میں سے جو مجھے بہت جس نے مدد دی، ہر میری پریشانی میں، ہر ایک میری مشکل کے وقت میں جو چیز مجھے مدد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جب سب کٹھے ہوں گے اور بہت ایک بھیڑ کٹھی ہوگی لوگوں کی، اور ان میں 2 لوگوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے قرآن پاک میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے پوچھے گا، ہاں بھئی کیا خیال ہے، ہم کتنی دیر رہے دنیا میں؟ تو ایک کہے گا کہ 1 دن، اور دوسرا جس کا کہ حساب بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ شاید 1 دن کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ۔ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان بازار جاتا ہے کسی دکان پہ گروسری کرنے اور واپس آ جاتا ہے، ایسے لگے گا کہ جیسے بس ایسے گئے تھے اور ایسے آ گئے۔ یا کسی کے گھر جاتے ہیں ہم وزٹ کرنے کے لیے، تو ہم وہاں رہ تو نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں تھوڑی دیر رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے واپس آ جاتے ہیں، چائے پانی کر کے ایسے واپس آ گئے۔ اس طرح سے محسوس ہوگا ہمیں کہ جیسے اس دنیا میں ہم ایسے گئے تھے، تھوڑا سا بس 1-2 گھنٹے گزارے واپس آ گئے۔ اس سے زیادہ محسوس ہی نہیں ہوگا یہ پوری کی پوری زندگی۔ اور اس کے لیے اگر آپ واقعی میں اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں، ریشو نکالیں اس زندگی کا ایز کمپیئر ٹو فار ایور اینڈ ایور۔ تو جب آپ اس دنیا کا کمپیریزن کرتے ہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تو یہ دنیا جو ہے یہ 0 ہو جاتی ہے،
بالکل زیرو ہو جاتی. کسی بھی نمبر کو آپ، کسی بڑے سے بڑے نمبر کو بھی آپ اگر انفینٹی کے ساتھ ریشو نکالتے ہیں تو انفینٹی کے سامنے وہ نمبر زیرو ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو یہ زندگی 100 سال کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کو 1 ملین سال کی زندگی بھی مل جائے تو یہ آخرت کے سامنے، فار ایور اینڈ ایور کے سامنے یہ زیرو ہو جاتی ہے، ان ایگزسٹنٹ ہی ہو جاتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ان ایگزسٹنٹ یا زیرو، جیسے زیرو کا بلب ہوتا ہے، مطلب ایک زیرو کا ٹیسٹ دے کے اگر ہمیں ایک فار ایور اینڈ ایور کی زندگی پرومس کر دی ہے تو ہم کیوں گلا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم پہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے؟ اگر ہمیں ایک زیرو سائز، زیرو بالکل چھوٹا نقطہ، اس سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ٹیسٹ دے دیا ہے اور اس میں ہمیں مدد بھی کی ہے، اس میں ہمیں کتنے بے شمار انبیاء کرام ہمارے پاس آئے، ہمیں کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے میسیجز دیے، کتابیں دیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی ہماری مدد کرنے کے لیے. ہر وقت ہمیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال آتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، بلکہ ڈائریکٹ بھی ہمیں کوئی خواب آ جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار اللہ تعالیٰ کے سائنز ہیں جو کہ موجود ہیں. تو ہم خود نہیں دیکھنا چاہتے تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہیلپ جو ہے اس کو اویل کریں اور ان باتوں پہ غور کریں جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جن باتوں سے ہم وہ کام کریں، اور اس زیرو لائف کو ایک فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور اینڈ ایور کی لائف پہ ہم ترجیح نہ دیں، اور ہم یہ یعنی عقل مندی کا مظاہرہ کریں کہ ہم پریفر کریں آخرت کو اوور دس زیرو لائف. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہی تو اصل چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تعریف کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہ ہم نے کوشش کی ہو جاننے کی اور پڑھنے کی تو ہمیں بڑے آرام سے یہ ایسی احادیث مل جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کی لاش جس پہ کہ کیڑے چل رہے ہوں اور جس میں بدبو پڑ گئی ہو، اس سے بھی کم حقیقت ہے اس دنیا کی، اس سے بھی کم اوقات ہے اس دنیا کی. تو اگر ہم ان چیزوں کو دہراتے رہیں، اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں، جو کہ ایک کوگنیٹو بیہیویورل تھیراپی اور مائنڈفلنس اور NLP کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ باتیں بار بار یاد کرائیں تاکہ آپ اپنی لائف کی پریشانیاں اور اپنی انگزائٹیز اور اپنی مشکلات کو آپ بڑے اچھے طریقے سے اوور کم کر سکیں. کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے کریٹر نے، آپ کے رب نے، آپ سے بے تحاشا محبت کرنے والے رب نے آپ کو یہ چیزیں جب بتا دی ہیں کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، اتنی حقیر سی ہے، اور میں نے تمہارے لیے ایک آخرت تیار کی ہوئی ہے which is full of luxury, full of یعنی ہر قسم کی انڈلجنس ان لگژری. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ڈرنک ہے تو اس کی 1 گلاس 2 گلاس نہیں، نہریں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی یعنی شہد ہے تو اس کی بھی نہریں ہیں. اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو اس کی بھی نہریں ہیں. اتنی ایکسٹریم کوانٹیٹیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں ہر چیز دینی ہے. لباس ہے آپ کا تو وہ اس کا آپ بیان سننا شروع کریں تو انسان ایک دم کسی ٹرانس میں چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی وہاں پہ تو آپ کی خواہشات کی جو ہے وہ بس ہی نہیں ہوگی، آپ کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یعنی ایک لمحے اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی، اگلے لمحے وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی، اس کے اگلے لمحے وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی، اس کے اگلے لمحے وہ اس سے بھی مزید خوبصورت ہوگی، تو مزید ہی ہوتا جائے گا قیامت سے. یعنی جیسے ہی آپ کی اللہ کرے کہ جو جنت کی لائف شروع ہوگی، ہر لمحے ہر چیز اپنی خوبصورتی میں، اپنی لذت میں، اپنی یعنی آپ کی راحت میں اور آپ کی پلیجر میں وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور خواہش بھی مزید ہوتی جائے گی اور اس کی سیٹسفیکشن بھی مزید سے مزید تر ہوتی چلی جائے گی. تو کون ایسا بے وقوف انسان ہے جو ایک زیرو لائف کو
زیرو لائف کو چوری کرے اور آخرت جو ہے اس کو اگنور کر دے. یعنی کون ایسا بیوقوف ترین انسان ہوگا کہ جو اس دنیا کو، مٹی کو بھر لے اپنے دل میں اور اپنے منہ میں اور اپنے یعنی ارد گرد یہ ساری مٹی، کوڑا کرکٹ اکٹھا کر لے اور آخرت کو اگنور کر دے یا لوز کر دے خدا نخواستہ. تو اللہ کرے کہ آپ کو بھی یہ 2 انسیڈنٹس جو میری لائف میں مجھے بہت جن سے ہیلپ ملی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہ والا واقعہ یاد کر لیا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اتنا عظیم نبی، وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے صرف 3 باتوں پہ، 3 مواقع پہ ہی وہ چت ہو گئے کہ ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ وہ سمجھ پاتے کہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیت ان 3 انسیڈنٹس میں خیر کی تھی. اللہ نے تینوں لوگوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا، اس لیے ان کے ساتھ یہ ٹیمپریری وقتی تکلیف ان کو آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لانگ ٹرم خیر دے دی.